السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوؤں سے بڑھ کر ہم مسلمین شرک کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کو تو اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا پتہ نہیں ہے، تو وہ کس چیز کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ بھگوان کے ساتھ ٹھہرا رہے ہیں۔ بھگوان تو اللہ کا نام ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے میرے اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارو۔ ہندوؤں نے جو بت گڑھ کے رکھا ہوتا ہے اس کی یعنی یہ تشریح ہے کہ وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے یہ بت بنایا ہوا ہے، یہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ وہ باطنی نظام کو پہنچ گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں، روحانیت کو سمجھ گئے ہیں کہ ایک مندر میں بہت سے لوگ آتے ہیں، آ کر جمع ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے کچھ لینے آتے ہیں وہاں پر۔ ہماری طرح مولوی کے مسجد کے مولوی کو دینے نہیں آتے، یعنی کہ وہ لوگ وہاں مندر میں کچھ لینے آتے ہیں، سارے کے سارے مل کے لینے آتے ہیں، دینے نہیں آتے۔ تو جب لینے آتے والی تھیوری بن جاتی ہے، اور ایک اجتماعی دعا میں جماعت اسلامی بھی کہتی ہے برکت ہوتی ہے، دعائیں بڑی کرتی ہے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مندر کے اندر بھی۔ لیکن ہم یعنی کہ اس سے بڑھ کے شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں تمام امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں ہمیں حکم دے دیا ہے، لیکن ہم یعنی کہ اپنے فیصلے اپنے جو اللہ اور اس کے رسول سے کروانے ہوتے ہیں وہ ہم دوسروں سے کرواتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، شرک فی الامر، یعنی کہ اللہ کے امر جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کے اندر آپ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے وجود کو کیا آپ نے بت کی طرح پوجنا ہے؟ اللہ کے امر کی ساری اہمیت ہے۔ اللہ کے امر کے اندر تو اہل حدیث بھی شرک کر رہے ہیں، سارے ہی شرک کر رہے ہیں، جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں اس وقت شرک کر رہے ہیں، اللہ کے امر کے اندر شرک کر رہے ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ یہ جو امت تقسیم ہے، تفرق میں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جنہوں نے اللہ کے امر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یہ قرآن کی آیات ہیں، جنہوں نے اپنے قرآن کو عزین اپنے قرآن کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یہ شرک ہے۔ یہ یعنی کہ سب سے بڑا شرک ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، یہ وحدت کا راستہ، یہ ہے توحید کا راستہ، امت کی وحدت کا راستہ۔ امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام میرا مقصد ہے، شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں۔ مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں